کیا پارلیمنٹ کا وجود مکمل تھا؟ خیبر پختونخوا کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا گیا؟ کیا ممبران کے اوپر پریشر ڈال کر ان سے ووٹ نہیں لیے گئے؟ یہ جتنی جلدی یہ چیزیں طے ہو جائیں گی اتنی جلدی ہم ملک کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ جلد سنا جائے اور جلد اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن ہو۔ تھینک یو۔ اگر یہ ایوان، اگر یہ پارلیمنٹ لوگوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی تو اس کے کیے گئے فیصلے سر آنکھوں پر، جو پارلیمنٹ فارم 47 کے ذریعے اس ملک کے اوپر ٹھوسی گئی ہو اس کو ہم کیسے نمائندہ پارلیمنٹ تسلیم کر لیں؟ وہ پارلیمنٹ جس کا وجود مکمل نہ ہو، خیبر پختونخوا کو اپنی نمائندگی سے اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ جس طریقے سے لوگوں سے ووٹس لی گئیں، پھر ریزرو سیٹس کا فل کوٹ کا فیصلہ ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ہم اس پارلیمنٹ کو کیسے نمائندہ پارلیمنٹ تسلیم کر لیں؟ اگر یہ پارلیمنٹ نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی تو ہم ضرور تسلیم کرتے۔ بلاول بھٹو صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی پارلیمنٹ ہے اور اس کی کیے گئی ترمیم یا قانون سازی اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی گزشتہ روز مدت ختم ہو گئی، آپ نے بھی الیکشن لڑا، ان کا جو دور ہے کافی زیادہ متنازع رہا، تو کیا ان کو خود اب چلے جانا چاہیے یا مزید آگے کام جاری رکھنا چاہیے کیونکہ مدت ان کی ختم ہو گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بھی طے کر دی گئی ٹو اٹر سرپرائز کہ جب تک نیا الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوتا تو پرانے ہی چلیں گے۔ اب جو الیکشنز کرائے گئے، جس طریقے سے الیکشنز کرائے گئے، وہ الیکشنز یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشنز ہیں۔ دیکھیں 2018 کے الیکشن بھی فیئر الیکشن نہیں تھے، ان الیکشنز میں بھی آر ٹی ایس کو فیل کرنا پڑا، لیکن یہ 2024 کے الیکشن 2018 سے بھی بدتر الیکشنز تھے۔ ہم نے اگر اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو جو سویلین سپیس ہم سیڈ کر چکے ہیں، یہ جو ہائیبرڈ کا نام ہمارے سامنے آ گیا، ہائیبرڈ پلس کا نظام سامنے آ گیا، اس نے پورے ملک کی گورننس کو کرپل کر دیا ہے۔ آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہے، باقی پورا ملک آپ کا پولیٹیکل کرائسس کا شکار ہے۔ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کمپلیکس پرابلمز کی سمپل سولوشنز ہوا کرتی ہیں، اور سب سے سمپل سولوشن پاکستان کو ٹھیک کرنے کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو حکمران چنتے ہیں۔ یہ بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کر کے لوگوں کے اوپر تھوپنا بند کریں، یہی ایک سمپل سولوشن ہے کہ لوگوں کی ووٹ، ان کی رائے کو احترام دیں۔ یہ اس ملک کی سمپل سولوشن ہے اور اسی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ جھگڑے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جھگڑے ختم تو نہیں ہو رہے۔ جس جگہ پر ہم سب کھڑے ہیں اسی کا حال آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے سپریم کورٹ کیا تصور پیش کر رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ آج بھی سپریم کورٹ آپ کور کرتے ہیں، یہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیا آج ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ جب انصاف کے ادارے تقسیم ہو جائیں گے تو ہم ان سے انصاف کی کیسے توقع کریں گے؟ تو ان جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے، سپریم کورٹ کے اندر جھگڑے ختم کرنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فل کورٹ بنائی جائے اور فل کورٹ اس معاملے کو سنے اور پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے، چاہے وہ پھر ہمارے خلاف آئے، ہمیں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے قابل قبول ہوگا کہ ہم نے چیزوں کو کہیں نہ کہیں پر ختم بھی کرنا ہے۔ اگر آج میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ جی فل کورٹ کا فیصلہ بھی اگر میرے خلاف آیا تو میں نہیں مانوں گا، یہ کوئی بات نہیں، پھر ہم سب کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے خلاف آئے یا ہمارے حق میں آئے، لیکن فیصلہ فل کورٹ کرے۔ مجھے تو ایک اور بھی خدشہ ہے کہ جو کورٹ پیکنگ پورے ملک میں ہو رہی ہے، ادھر سے شاید فیصلہ آ جائے، وشفل تھنکنگ ہے میری، کہ چلے فل کورٹ بناتے ہیں، فیصلہ سن لیتے ہیں، فل کورٹ آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 جج یہاں پر نئے بھرتی کر لیں اور وہ 12 جج پھر اسی فل کورٹ کا حصہ ہوں۔ مجھے تو یہ خدشہ ہے۔
آج تک 3 ہفتے کی ڈیٹ لکھی. تو اگر ہم نے اس ملک کو اناکی سے بچانا ہے، پولیٹیکل کرائسس کو سمیٹنا ہے، تو پھر چیزیں کچھ اصولوں کے مطابق کرنی پڑیں گی. فل کورٹ بھی بنائیں، اور پھر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نئے بھرتی کیے گئے ججز وہ پھر اس فل کورٹ کا حصہ ہو. یہ پھر فل کورٹ ہمیں قابل قبول نہیں ہو. اس کے اوپر پاکستان کی تمام لیگل فٹرنیٹی، سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز پھر اس کے اوپر احتجاج کریں گی کہ جناب یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک طرف